بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ کل اصول حدیث میں سے ہم نے حدیث صحیح تک پڑھا تھا۔ حدیث صحیح کی دو قسمیں، صحیح لذاتہ اور صحیح لغیرہ۔ صحیح لذاتہ کی شرائط اور اسی طریقے سے حدیث صحیح اور حدیث غیر صحیح میں کیا فرق ہے یا ان دونوں کی تعریف کیا ہے۔ آج ہم شروع کریں گے صحیح لغیرہ سے کہ صحیح لغیرہ یہ کسے کہتے ہیں اور کون سی حدیث صحیح لغیرہ بن سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ حسن لذاتہ اور حسن لغیرہ کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ صحیح لغیرہ کو سمجھنے کے لیے حسن لذاتہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ حدیث حسن اور حدیث صحیح میں جو فرق ہے وہ فرق ہے ضبط میں کمی اور ضبط میں کمال۔ اگر ضبط میں کمال ہو، باقی جیسے دیگر صحیح لذاتہ کی شرائط ہیں تو وہ صحیح لذاتہ ہی ہے، لیکن اگر ضبط میں کمی ہو، ضبط میں کمی کا مطلب یہ ہے کہ راویوں میں سے کسی راوی کا حافظہ کمزور ہو، باقی وہی شرائط ہوں جو صحیح لذاتہ کی ہیں، تو ایسی روایت کو حسن لذاتہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اگلا سوال ہم آپ لوگوں سے کریں گے کہ حدیث صحیح لغیرہ کب بنتی ہے۔ آپ میں سے کون اس کو بتائے گا؟ جی صحیح لغیرہ اس حدیث کو کہتے ہیں جو ہی حسن لذاتہ حدیث کو مختلف راوی روایت کرے، یعنی مختلف تو وہ روایت ہو تو وہ حسن لذاتہ کی درجے سے نکل کر صحیح لغیرہ بن جائے گی۔ شاباش جی، کوئی اور اسکالر اسی بات کو بیان کرے۔ وہ حدیث جو متعدد طرق سے مروی ہو، وہ حسن لذاتہ حدیث جو متعدد طرق سے مروی ہو۔ یہ بھی اس کی تعریف ہے کہ وہ حسن لذاتہ جو متعدد طرق سے مروی ہو تو اس کو صحیح لغیرہ کہا جاتا ہے۔ اسکالر آپ اگر آسانی سے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، مثلا صحیح لذاتہ کی شرائط آپ ذہن میں رکھیں کہ سند متصل ہو۔ سند متصل ہو، فرض کرتے ہیں ہم اس کو 5 نمبر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ تمام راوی عادل ہوں، اس کو بھی ہم 5 نمبر دیتے ہیں، اور ضبط میں بھی کامل ہوں، اس کو بھی ہم 5 نمبر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے عدم شذوذ یا عدم علت نہ ہو، اس کے بھی 5 نمبر ہیں۔ اب ایک روایت ایسی ہے، پہلی شرط میں بھی اس کے 5 نمبر پورے ہیں، دوسری شرط میں بھی 5 نمبر پورے ہیں، چوتھی اور 5ویں شرط میں بھی اس کے 5 نمبر ہیں، لیکن یہ جو تیسری شرط ہے اس میں اس کے نمبر ہیں 4 یا اس کے نمبر ہیں 3، یعنی تھوڑا سا فرق ہے۔ تو اب ایسی روایت کو حسن لذاتہ کہا جاتا ہے، لیکن اس کی تائید میں ایک اور روایت مل جاتی ہے جو اسی کی تائید کرتی ہے۔ تو اب یہاں اس کے 5 نمبر پورے ہو گئے کسی اور وجہ سے، مثلا یہاں پر اس کے نمبر 4 ہیں، ایک اور روایت مل جاتی ہے وہاں پر بھی اس کے 3 یا اس کے 4 نمبر ہیں،
تو وہ 5 کے برابر تو وہ ہو گیا، لیکن یہ 5 کے برابر ہوا ہے کسی اور کی وجہ سے، اس لیے اس کو صحیح لغیری ہی کہیں گے، صحیح لذاتی ہی نہیں کہیں گے، کیونکہ اس کے اپنے وہ پورے نمبر نہیں ہیں، اس کو نمبر پورے ملے ہیں کسی اور کی وجہ سے۔ تو یہی تعریف ہے کہ جس میں صحت کسی غیر کی وجہ سے ہو۔ باقی تعریفیں مختلف کی جاتی ہیں، تفصیل سے اگر اس کی تعریف کرنی ہو تو یہی کہا جاتا ہے کہ اس کے ضبط میں کمی ہو، لیکن وہ کمی کسی اور وجہ سے دور ہو جائے، یا یوں کہتے ہیں کہ وہ حسن لذاتی ہی حدیث جس کی اسناد متعدد ہوں۔ اسناد متعدد کا یہی معنی ہے کہ 2-3 لوگ مزید بھی اس کو روایت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ مجھے امید ہے کہ اب انشاءاللہ ان دونوں میں فرق کو بھی آپ سمجھ جائیں گے اور ایسے سمجھیں گے کہ دوبارہ نہیں بھولے گا۔ اب آخری قسم جو ہے حدیث مقبول میں، اس کا نام ہے حسن لغیرہ۔ بتائیں جی، حسن لغیرہ کسے کہتے ہیں؟ غیرہی سر اس ضعیف حدیث کو کہتے ہیں متعدد طرق سے منقول ہو۔ شاباش، یہ بھی اس کی ایک تعریف ہے کہ حسن لغیرہ وہ حدیث ہے جو متعدد طرق سے مروی ہو۔ حسن لغیرہ وہ حدیث ہے جو متعدد طرق سے مروی ہو۔ اب اسی کو اگر میں اسی نمبرز میں بیان کروں، مثلاً آپ فرض کریں کہ صحیح کے 5 نمبر ہیں اور حسن کے جو ہیں وہ 4 نمبر ہیں۔ یہ جو حدیث ہے یا یہ جو روایت ہے، اس کے جو ہے نا 2 یا 3 نمبر ہیں، ہر جگہ پہ 2 یا 3، لیکن یہ 2 یا 3 والے جو ہے نا کئی لوگ ہیں، تو اس میں مضبوطی آ جاتی ہے، اس وجہ سے وہ ضعف کے درجے سے نکل کر حسن کے درجے میں آ جاتی ہے، لیکن وہ حسن کے درجے میں غیر کی وجہ سے پہنچی ہے، اس لیے اس کو حسن لغیرہ کہا جاتا ہے۔ سمجھانے کے لیے جو اس کی مثال کتب اصول حدیث میں دی جاتی ہے، وہ یہ جیسے سر کا یا کسی جسم کے حصے کا صرف ایک بال، الگ الگ ایک بال آپ اس کو آسانی سے توڑ سکتے ہیں، وہ بال اپنی جگہ پہ کمزور ہے، لیکن انہی بالوں کو ملا کر ایک رسی بنا لی جائے، ایک گچھا بنا لیا جائے، تو اس کو توڑنا یا اس کو کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی الگ الگ اگرچہ روایت ہر ضعیف ہے، لیکن جب وہ مل جاتی ہیں روایات، پھر وہ ضعف کے درجے سے نکل کر حسن کے درجے میں آتی ہیں، لیکن یہاں پر بھی کچھ شرائط ہیں۔ ہر ضعیف حدیث حسن لغیرہ نہیں بن سکتی، ہر ضعیف حدیث حسن لغیرہ نہیں بن سکتی۔ وہ کون سی شرائط ہیں، کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ جی ہمت کریں اسکالر، سارے جو ہے نا آپ لوگ حصہ لیں، اس میں بولا کریں، جلدی کریں جی۔ سر جی میں تھوڑا عرض کرتا ہوں۔ جی جی ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہر حدیث ضعیف حسن لغیرہ نہیں بن سکتی۔ حسن حدیث حسن لغیرہ بن جائے گا کہ جب وہ متعدد اسناد کے ساتھ منقول ہو، اور وہ جو ضعف کی وجہ وہ فیصد بھی نہ ہو اور فیصد بھی نہ ہو، یہ اس میں حفظ ہو اور یا وہم ہو۔ اس طرح اگر کوئی حدیث ضعیف ہو ان دو وجہ سے، اور پھر اس کی سند متعدد ہو، تو پھر حسن، لیکن اگر وہ اس پر کس یا تو پھر اس کی سند متعدد ہو، اور پھر اس کی سند ضعیف ہو، تو پھر حسن لغیرہ نہیں بن سکتی۔ حسن لغیرہ بن جائے گا کہ جب وہ متعدد اسناد کے ساتھ منقول ہو اور وہ جو ضعف کی وجہ وہ فیصد بھی نہ ہو اور فیصد بھی نہ ہو، یہ اس میں حفظ ہو اور یا وہم ہو۔ اس طرح اگر کوئی حدیث ضعیف ہو ان دو وجہ سے، اور پھر اس کی سند متعدد ہو، تو پھر حسن، لیکن اگر وہ اس
نہیں کہا گا، یہ میرے ذہن میں ہے، کسی کتاب میں دیکھا تھا جی۔ بالکل آپ نے ٹھیک بتایا کہ حدیث ضعیف اگر اس کے ضعف کی وجہ جو ہے یہ 3 چیزیں نہ ہوں، یعنی ضعف کا سبب راوی کا فسق، جھوٹا یا تہمت کذب، یہ چیزیں نہ ہوں۔ جی بھائی کسی نے ہینڈ ریز کیا ہے۔ سر میں نے کیا تھا جی جی سر، یہ نور اللہ بھائی سے سوال ہے، اس نے کہا کہ سوئی حفظ نہ ہو، سوئی حفظ ہو، ٹھیک ہے جی، کذب یا تہمت نہ ہو، تو پھر تو ہم پڑھ لیتے ہیں یہ کہ یہ متعدد طرق سے ہو، تو متعدد طرق سے اگر وہ حدیث نقل ہوگا تو یہ کیا ضعیف کی درجے سے نہیں آئے گا؟ مثلا ایک حدیث ہے، ایک عورت نے جو ایک بندے کے ساتھ اپنی جوتوں کے بدلے نکاح کیا تھا، وہ 5 صحابہ سے مروی ہے، اور اس میں عاصم جو ہے کمزور اصول حفظ میں اس میں تھا، یعنی کمزور راوی تھا، تو کیا 5 روایتیں وہ نقل ہو تو ایک کی وجہ سے ہم ساروں پر یہ حکم لگا سکتے ہیں؟ پھر یہ سوئی حفظ اس کے منہ سے غلطی سے نکلا، اصل میں سوئی حفظ کا تو مسئلہ نہیں ہے، یہ تو کذب اور فسق اور تہمت کذب کا مسئلہ ہے، سوئی حفظ تو نہیں ہے اس میں۔ جی سوئی حفظ کی وجہ سے پھر حسن یہ بن جائے گا، لیکن میں نے کہا تھا کہ 2 چیزیں، ایک کذب اور دوسرا جو ہے نا فسق، یہ 2 چیزیں ہیں میں نے ذکر کیا تھا۔ دیکھیں کہ سبب میں یہ چیزیں نہ ہوں، فسق اور کذب، یعنی ان کی نفی ہو گئی۔ اگر راوی کے ضعیف ہونے کا سبب فسق ہو یا جھوٹ ہو تو ایسی روایت 1000 لوگ بھی روایت کریں ہم اس کو حسن لغیرہ ہی نہیں کہیں گے۔ سارے جھوٹے مل کر بھی ایک بات کر رہے ہوں تو ہم اس کو ضعیف کہیں گے، ہم اس کو حسن لغیرہ ہی نہیں کہیں گے۔ اب پیچھے جو چیزیں بچتی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ضعیف حدیث کا سبب یا تو راوی کے حفظ میں خرابی ہو، یا یہ ہے کہ ایک سند میں انقطاع ہے، یا یہ ہے کہ کوئی راوی مجہول ہے۔ ایک سند میں راوی مجہول ہے، ایک سند میں انقطاع ہے لیکن اس کے علاوہ دیگر سندوں میں انقطاع نہیں ہے، یا ایک سند میں کسی راوی کا حافظہ جو ہے وہ خراب ہے، تو ان کا مجموعہ مل کر وہ حسن لغیرہ کا مرتبہ پا جائے گا۔ باقی سر عتیق آپ نے جو مثال دی ہے وہ اسی حسن کی مثال ایک روایت ہے کہ ایک عورت کہتی ہے کہ بنو قزارہ کی ایک عورت نے 2 جوتوں کے بدلے نکاح کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تو اپنے نفس اور مال کے بدلے میں 2 جوتوں پر راضی ہے؟ اس نے عرض کی جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح جائز قرار دیا۔ یہ جو مثال ہے یہ مثال اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ اگر کسی جگہ پہ حسن لذاتی ہی اور حسن لغیرہ ہی میں تعارض آ جائے تو اس صورت میں ترجیح دیں گے حسن لذاتی ہی کو، کیونکہ یہاں ایک روایت میں عاصم جو ہے وہ ضعیف ہے، عاصم ایک راوی ہے اسی روایت میں جو جس کے ضعف کی وجہ اس کے حافظے کی خرابی ہے، حافظے کی کمزوری ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ 4 قسمیں سمجھ آ گئیں آپ لوگوں کو؟ بولیں بھائی بولیں، یہ تو بتائیں کہ یہ چیزیں سمجھ آ گئیں یا نہیں، یہ 4 قسمیں۔ ٹھیک ہے جی، اسی تعارض سے اسی تعارض سے اب ہم آگے بڑھیں گے۔ اگلی جو قسمیں ہیں وہ بھی حدیث مقبول کی ہیں، اور حدیث مقبول اس کی معمول بھی ہونے اور نہ ہونے کے لحاظ سے 2 قسمیں بنتی ہیں۔
یعنی کہ ایک حدیث ہے وہ مقبول ہے، اس میں ساری شرائط قبولیت کی موجود ہیں، لیکن بعض اوقات اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، تو اس لحاظ سے علماء نے قسمیں بیان کی ہیں۔ عنوان یہی ہے کہ معمول بھی ہونے یا قابل عمل ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے حدیث مقبول کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو پہلی قسم محکم ہے، دوسری قسم مختلف الحدیث ہے۔ محکم کسے کہتے ہیں اور مختلف الحدیث کسے کہتے ہیں، یہ بتائیں۔ شاباش جی، جلدی کریں، پہلے محکم کی تعریف کریں۔ سر جی میں بتا دوں؟ جی، باقی اسکالر بھی حصہ لیں۔ جی شاباش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محکم وہ حدیث ہے جس کے معارض کوئی حدیث نہ ہو اور اس کی صحت میں بھی کوئی اختلاف نہ ہو، یعنی ہر طرف سے وہ جو ہے نا بالکل صحیح ہو، اس کو حدیث محکم کہتے ہیں۔ جی اور شاباش۔ مختلف حدیث اس حدیث کو مختلف الحدیث اس حدیث کو کہا جاتا ہے جو اس درجے کے دوسری حدیث اس کے معارض ہو اور وہ بھی صحت میں اس کے برابر ہو، لیکن اس میں جو ہے کیا ہے تطبیق ممکن، اس کو مختلف کہا جاتا ہے۔ جی، حدیث محکم وہ ہے جو اپنے مقابل سے پاک ہو، جس کے معارض، جس کے مقابل یا جس کے مفہوم کے متضاد کوئی حدیث نہ ہو، جیسے اکثر احادیث ہیں۔ مختلف الحدیث، یہاں ایک سوال یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ ائمہ کا کیا طرز عمل ہوتا ہے جب دو دلائل جو ہیں وہ یا دو احادیث آپس میں ٹکرا رہی ہوں۔ عام طور پہ ایک جملہ ہے، اصول ہے اذا تعارض تساقط، کہ جب دو دلیلوں میں تعارض آ جائے تو وہ دونوں ساقط ہو جاتی ہیں، یعنی وہ دونوں قابل استدلال یا قابل عمل نہیں رہتی۔ لیکن یہ انتہا ہے، ابتدا ایسے نہیں ہے۔ دو احادیثوں میں بظاہر ٹکراؤ آ جائے، قرآن و سنت میں ٹکراؤ آ جائے، یا خبر واحد اور حدیث میں خبر واحد اور قرآن میں بظاہر اگر ٹکراؤ آ جائے، تو سب سے پہلا کام جو علماء اور فقہا کرتے ہیں اس کو تطبیق کہا جاتا ہے۔ تطبیق کسے کہیں گے جی؟ کوئی بتا دے۔ یہ سب سے پہلا کام ہے، تطبیق۔ تطبیق بھی اس کو کہتے ہیں، اور اس کو جو ہے جمع بین الروایتین بھی کہتے ہیں اگر دو حدیثیں ہوں۔ اس کو جو ہے جمع بین الدلیلین بھی کہتے ہیں کہ دونوں دلیلوں کو جمع کرنا، یعنی کوئی ایسی صورت اختیار کرنا کہ دونوں پر عمل ہو جائے، دونوں اپنی جگہ پہ درست اور قابل عمل ہوں، اس چیز کو تطبیق کہا جاتا ہے۔ اور اسی کا نام جو ہے مختلف الحدیث ہے، اور اسی کا نام جو ہے مشکل الآثار بھی ہے، اور تعویل الاحادیث بھی اسی کو کہا جاتا ہے، وغیرہ۔ اور اسی موضوع پر، اختلاف الحدیث کے موضوع پر جو سب سے پہلی کتاب لکھی ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، جو اس فن کی پہلی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب دوبارہ سے آپ اس کو سن لیں۔ جب دو احادیث میں تعارض آ جائے، دونوں مقبول ہیں، تو ایسی صورت میں ایک محدث سب سے پہلے دونوں کو جمع کرے گا، یعنی تطبیق دے گا، اور دونوں احادیث پر جمع یا تطبیق ممکن ہو تو پھر دونوں پر عمل واجب ہوگا۔ اگر کسی وجہ سے جمع کرنا ممکن نہ ہو تو پھر یہ صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر ان میں سے ایک کا ناسخ ہونا معلوم ہو جائے۔
नासिख हम पीछे पढ़ आए हैं, नस्ख और नासिख। अगर एक का नासिख होना मालूम हो तो इस सूरत में मनसूख को छोड़ा जाएगा, नासिख पर अमल किया जाएगा। और अगर इस चीज़ का भी इल्म ना हो सके, नासिख व मनसूख का ना पता चल सके, तो फिर तरजीह दी जाएगी। तरजीह की 50 से ज़्यादा वजूहात हैं। अगर एक मुज्तहिद, एक मुहद्दिस तरजीह की सूरत निकाल सके तो जो राजिह हो उस पर अमल किया जाएगा, मरजूह को छोड़ दिया जाएगा। और अगर तरजीह भी मुमकिन न हो तो फिर जो है दोनों को छोड़ दिया जाएगा, दोनों में से किसी पर अमल नहीं होगा। ये आखिरी इंतहा है जो इज़ा तारज़ा और तसाक़ता है। मुख्तलिफ़ुल हदीस की कई मिसालें बयान की जाती हैं, कोई 2 से 3 मशहूर मिसालें दे दें जी। शाबाश जी सर जी, मैं बता दूं? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ये है कि सबसे पहला हमारी मिसाल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ला अदवा वला तीरता। हदीस में मिनल मज़लूम फिरारक मिनल असद। तो ये इसमें तारुज़ है कि एक हदीस में है कि कोई तादी नहीं है यानी मरज़ का, और दूसरे हदीस में है कि यकीनी मरज़ में भी तादी हो सकती है। तो ये दोनों हदीस बज़ाहिर जो है ना मुतारिज़ है। और इस तरह एक हदीस में है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुन्तु नहायतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, फिर आखिर में है अलआन फज़ूरूहा। ये तो फिर नासिख व मनसूख में है ना? तारुज़ है ये वाली मिसाल नासिख व मनसूख में है जी। तो दो हदीस मेरे जहन में थे सर जी। ये तो भी मेरे ख्याल में मुख्तलिफ हदीस में तो आ सकता है कि आदमी पहले ये मिसाल बयान करे कि कुन्तु नहायतुकुम अन ज़ियारत या रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन ज़ियारतिल क़ुबूर। देखें ना, ये जो है ना रसूलुल्लाह, ये नासिख व मनसूख की मिसाल है, क्योंकि तत्बीक में फिर दोनों काबिल अमल हैं। यहाँ पर तो वो फिर रसूलुल्लाह ने उससे मना कर दिया ना। चलें कोई और मिसाल। एक मिसाल यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बीमारी जो है वो मुतअद्दी नहीं होती। और दूसरी हदीस में ये है कि मजलूम से फ़ासला रखो, उससे भागो जैसा कि तुम शेर से भागते हो। इससे तो ये पता चलता है कि बीमारी मुतअद्दी होती है। यही वजह है कि उस कोढ़ वाले से भागने का हुक्म दिया गया। तो उलमा ने तत्बीक देने की मुख्तलिफ़ इसकी सूरतें बयान की हैं। कोई आप बता सकते हैं कि इनमें क्या तत्बीक है? कोई और स्कॉलर बताए, शाबाश। जल्दी करें जी। जी कोई स्कॉलर बताए, शाबाश जी। कितने स्कॉलर हैं? नूरज़ादा, आपने आज काफ़ी माशाल्लाह हिस्सा लिया है। कोई और स्कॉलर बताए, बाकी भी तो हैं ना क्लास में, वो किस लिए हैं? ताहिरुल्लाह, आप बताएं। सर जी आज नेटवर्क बराबर है सर जी। जी नेटवर्क बराबर है, आज मुझे ही बता दीजिए। ठीक है जी, ठीक है जी, आप बताएं, आप बताएं। ठीक है जी। जी पहला तदबीर ये है, यानी पहला जो कि मरीज की इख्तिलात मर्ज होता है जी। या ये कहा जाए दूसरा ये भी हो सकता है कि कोड़ी से बदअकीदगी के सदबाब के लिए है कि ऐसा न हो कि मिसाल के तौर पर अगर कोई मरीज के पास चला जाए और इसको ये जुकाम लग जाए
اور اس کو یہ عقیدہ یعنی پتا کہ لگ جائے کہ ہمیں اس کے پاس ہے اور اس کی وجہ سے مجھے لگی ہے یہ مرض. تو جی، ایک یہ ہے کہ عقیدہ کی نفی کی گئی ہے، اور دوسرے میں جو بھاگنے کا حکم دیا گیا اس میں جو ہے احتیاط کا حکم ہے. یعنی کہ ایک جگہ عقیدہ، بدشگونی، توہم وغیرہ کی نفی کی گئی ہے. ٹھیک ہے جی نور زادہ، آپ مائک آف کر دیں ابھی. جبکہ جو دوسری روایت ہے اس میں جو ہے احتیاط ہے، سد ذرائع ہے. ناسخ و منسوخ یہ ایک انتہائی مشکل فن ہے. امام زہری فرماتے ہیں ناسخ و منسوخ کی پہچان نے فقہا کو تھکا دیا اور عاجز کر دیا. ناسخ و منسوخ کا تعلق قرآن سے بھی ہے اور حدیث سے بھی ہے. نسخ کا لغوی معنی ہے ازالہ کرنا. نسخ کا لغوی معنی کسی چیز کو نقل کرنا بھی ہے، ایک چیز کو یا ایک تحریر کو دوسری جگہ منتقل کرنا. اور اصطلاحی جو اس کی تعریف ہے، شارع کا پہلے حکم کو دوسرے حکم کے ذریعے اٹھا دینا. رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی متراخ عنہ، کہ شارع کا پہلے حکم کو دوسرے حکم کے ذریعے اٹھا دینا. ناسخ و منسوخ کی حدیث میں پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک اس کی صورت یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح بیان موجود ہو، جس بیان سے ناسخ و منسوخ کا پتہ چلتا ہو. مثلا جیسے کہ نورزادہ نے روایت بیان کی کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها. اب یہاں صاف لفظوں میں پتہ چل رہا ہے کہ پہلا حکم جو ہے اب وہ ختم ہو چکا ہے، لہٰذا وہ منسوخ ہے. بعض اوقات نسخ کا پتہ کسی صحابی کے قول سے چل جاتا ہے، جیسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو کو ترک کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل، اس آخری عمل کے الفاظ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ رسول اللہ کا پہلا عمل جو تھا وہ یہ تھا جب آگ پر پکی ہوئی چیز آپ تناول فرماتے تو اس کے بعد وضو کرتے تھے، لیکن آخری عمل یہ تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز تناول کے بعد آپ نے وضو نہیں کیا. اچھا، بعض اوقات جو ہے ناسخ و منسوخ کا پتہ چلتا ہے تاریخ کی معرفت سے. تاریخ سے ایک چیز کا پتہ چل جاتا ہے. اس کی مثال جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے افطر الحاجم والمحجوم، کہ سینگی لگانے والے اور لگوانے والے کا روزہ ٹوٹ گیا. یہ آپ آج کے دور میں اس کو حجامہ کی طرح سمجھ لیں، رگ سے خون نکالا جاتا ہے. یہ رسول اللہ کا ایک فرمان ہے کہ جو روزے کی حالت میں ایسا کرتا ہے تو دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. دوسری ایک روایت ہے جس میں رسول اللہ نے فرمایا، جس میں رسول اللہ کے عمل کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگوائی، آپ نے احرام باندھا ہوا تھا اور آپ روزے کی حالت میں تھے. اب جو محدثین ہیں وہ ان دونوں روایات کی تاریخ کو جانتے ہیں کہ یہ جو پہلی روایت ہے اس کا تعلق فتح مکہ کے ساتھ ہے، جبکہ جو آخری روایت ہے اس کا تعلق آخری حج کے ساتھ ہے. تو لہٰذا جو فتح مکہ والی روایت ہے وہ منسوخ ہے اور جو بعد والی ہے وہ اس کے لیے ناسخ ہے. اور بعض اوقات امت کے سنگ والا حدیث بتا دیں سر، سنگ والا جو حدیث آپ نے بیان کیا ہے افطر الحاجم والمحجوم، سینگی لگانے والے اور لگوانے والے کا روزہ ٹوٹ گیا. اچھا جی، بعض اوقات
حدیث کے منسوخ ہونے کا پتہ اجماع کی دلالت سے لگتا ہے. اجماع جو ہے وہ منسوخ نہیں کر سکتا کسی چیز کو، کیونکہ منسوخ کرنے کا حق اللہ اور اس کے رسول کو ہے. اجماع کہتے ہیں امت کے اتفاق کو جو رسول اللہ کے بعد ہو، لیکن اجماع کی دلالت سے کبھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حکم جو ہے منسوخ ہو چکا ہے. مثلا ایک حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ جو شراب پیے پہلی مرتبہ اس کو کوڑے لگاؤ، دوسری مرتبہ اسی طریقے سے اگر وہ چوتھی مرتبہ بھی پیے تو اس کو قتل کرو. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے منسوخ ہونے پر اجماع ہے، کہ اجماع جو ہے یہ ناسخ نہیں ہے، منسوخ بھی نہیں ہے، ہاں یہ اس پر جو ہے دلالت کرتا ہے. اس موضوع پر بھی علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، نسخ القرآن کے اوپر بھی اور نسخ الحدیث کے اوپر بھی. الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ من الآثار، یہ ابو بکر محمد بن موسیٰ کی ہے، اور ائمہ اربعہ میں سے الناسخ والمنسوخ یہ کتاب کس کی ہے؟ امام احمد بن حنبل. شاباش، زبردست جی. ائمہ میں سے یہ کتاب امام احمد بن حنبل کی ہے، کتاب الناسخ والمنسوخ. اور سب سے پہلے اسی موضوع پر ائمہ میں سے امام احمد بن حنبل نے کام کیا. یہ تو قسمیں تھیں حدیث مقبول کی. مقبول کے بالمقابل جو خبر اور روایت ہے اس کو کہتے ہیں مردود. مردود وہ روایت ہے یا وہ خبر ہے جس میں سچائی والی جانب راجح نہ ہو. مقبول کی تعریف ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ جس میں صدق اور سچائی والی جانب راجح ہو، اور مردود میں یہ ہے کہ یہ جانب راجح نہ ہو. خبر مردود کی بنیادی طور پہ کتنی اور کون سی قسمیں ہیں یہ کون بتائے گا، یا اس کے بنیادی اسباب کسی کے مردود ہونے کے کون سے؟ 2 قسمیں ہیں جی. جی بتائیے جی. 5 جو ہے نا راوی کی ضبط سے متعلق ہے اور 5 عدالت سے ہے جی. شاباش. بنیادی طور پہ مردود ہونے کے جو اسباب ہیں وہ 2 ہیں. ایک کو کہتے ہیں سقط راوی، سقط راوی، یا اس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں سند میں سقط. اور دوسری قسم جو ہے اس کو کہتے ہیں راوی میں طعن. طعن کا مطلب عیب. سقط راوی اور طعن راوی یہ 2 بنیادی اسباب ہیں. اور حدیث مردود کا حکم، یا اس کو حدیث ضعیف بھی کہتے ہیں، اس کا حکم یہی ہے کہ وہ قابل عمل نہیں ہے. چلیں جی، سقط راوی کے لحاظ سے کون سی قسمیں بنتی ہیں؟ طاہر اللہ بھائی اب آپ بتائیں. یہ سقط راوی کے لحاظ سے یا سقط راوی کی پھر آگے کون سی 2 بنیادی قسمیں ہیں یہ آپ بتائیں. شاباش جی. ہمت کریں جی، ہمت کریں. طاہر اللہ بھائی بھی نہیں بتا رہے. ریحانہ آپ بتائیں. جی 2 ہے، ایک سخت راوی ہے اور ایک سخت یہ کس کی 2 قسمیں؟ ہاں ٹھیک ہے، ایک سخت ظاہر ہے، یوں آپ تھوڑا سا ایک خفی اور ایک سخت ظاہر ہے. سخت ظاہر کے لحاظ سے قسمیں بتائیں. شاباش. ظاہر کے لحاظ سے پھر 4 قسمیں ہیں نا. جی ایک مرسل ہے اور ایک معلق ہے اور ایک موصل ہے اور ایک منقطع ہے. 4 اقسام ہیں. جی سب سے پہلے جو ہے نا معلق کی تعریف بتائیں. کہ جس کی شروع سے سند ساکت ہو، مطلب وہ ایک راوی بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ روات بھی ہو سکتے ہیں. شاباش. پوری سند ہی اڑا دی جائے یا شروع سے ایک سے زائد راوی ہوں، اس کو جو ہے نا معلق کہتے ہیں. ٹھیک ہے اسکالر. مکمل سند ہی نہ ہو،
رسول اللہ نے فرمایا، یا صرف صحابی کا تذکرہ ہو، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اس کو معلق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مرسل کے بارے میں بتائیں جی، مرسل کسے کہتے ہیں؟ ڈائریکٹلی تابی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کری، یعنی وہ کہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ صحابی کو گرا دے یا تابی کو گرا، تو پھر اس کو مرسل کہا جاتا ہے۔ شاباش جی۔ مرسل میں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ آخر سند سے، یا یہ ہے کہ تابعی کے بعد والا راوی جو ہے ساقط ہو۔ اب ضروری نہیں ہے کہ تابعی کے بعد والا راوی جو ساقط ہے وہ صحابی ہی ہے، ایک تابعی سند میں موجود ہے، لیکن اس تابعی کے آگے کون ہے وہ موجود نہیں ہے، بلکہ تابعی کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو اس کو جو ہے مرسل کہا جاتا ہے۔ اگر یقین ہو جائے کہ تابعی کے بعد جو راوی ساقط ہے وہ صحابی ہے، پھر تو وہ مقبول ہے، کیونکہ صحابہ تو سارے عادل ہیں۔ تو مرسل جو مقبول نہیں ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ تابعی ہو سکتا ہے آگے بھی کسی تابعی کا ذکر ہو سکتا ہے کسی اور کا ذکر ہو۔ تو بہرحال مرسل کا جو حکم ہے اس میں ذرا تفصیل بھی ہے، وہ آپ میں سے شاید کسی کو یقیناً پتہ ہوگا کہ مرسل کے بارے میں کیا حکم ہے۔ پتہ ہے کسی کو؟ جی سر جی جی بتائیے۔ جی مرسل روایت کے بارے میں تھوڑا اختلاف ہے محدثین کے ہاں، لیکن دو مذاہب ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ مرسل روایت مقبول نہیں، وہ فرماتے ہیں اگر ثقہ راوی ہو اور اگر اس کا کوئی روایت مرسل پائی جائے تو پھر وہ قابل ہوگا۔ جی، اسکالر مرسل کی تعریف آپ لوگوں کو میرے خیال میں یاد ہو گئی ہے کہ جس کے آخر سے سند میں سقوط ہو، اس کا حکم علماء کے 3 اقوال ہیں۔ جمہور محدثین اور اکثر اصولی اور فقہا فرماتے ہیں یہ ضعیف اور مردود ہے، کیونکہ جو راوی ساقط ہے وہ مجہول ہے، نہیں معلوم وہ کون ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اگر صرف ایک شرط موجود ہو، وہ شرط یہ ہے کہ مرسل ثقہ ہو اور صرف ثقہ سے ارسال کرتا ہو۔ حدیث مرسل بیان کرنے والا راوی جو ہے وہ ثقہ ہو اور ثقہ سے ارسال کرتا ہو تو یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ موقف ہے ائمہ ثلاثہ کا امام شافعی کو چھوڑ کر، یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ تیسرا جو ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر علماء کا موقف ہے، وہ جو ہے کچھ شرائط میں اضافہ کرتے ہیں، اگر یہ شرائط ہوں تو وہ روایت مقبول ہے ورنہ نہیں ہے۔ وہ شرائط کون سے؟ نمبر 1، ارسال کرنے والا کبار تابعین میں سے ہو، ارسال کرنے والا کبار تابعین میں سے ہو، یعنی جو وہ حدیث مرسل روایت کرنے والا ہے کہ وہ معمولی تابعی نہیں ہے، اس کا مقام و مرتبہ بڑا ہے، اکثر صحابہ کے ساتھ رہا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے جب ارسال کرنے والا جس سے ارسال کرتا ہے اس کا نام لے تو ثقہ کا نام لے۔ جب ارسال کرنے والا جس سے ارسال کرتا ہے اس کا نام لے تو ثقہ اور قابل اعتماد کا نام لے۔ تیسری شرط یہ ہے جب اس کی مشارکت حافظ اور مامون راوی کریں تو اس کی مخالفت نہ کرتے ہوں۔ جب اس کی مشارکت حافظ اور مامون راوی کریں تو اس کی مخالفت نہ کرتے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی روایت کو دیگر لوگ اس کی موافقت میں روایت کرتے ہوں
مخالفت میں روایت نہ کرتے ہوں۔ یہ 3 شرائط ہیں، اگر یہ شرائط موجود ہوں تو پھر مرسل قابل عمل ہے، ورنہ قابل عمل نہیں ہے۔ یہ موقف ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بعض کتب میں ایک اور شرط بھی درج ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کسی اور سند سے متصل روایت ہو، وہ کسی اور سند سے متصل روایت ہو۔ اچھا، مرسل کی تعریف کے ساتھ ایک ہے مرسل صحابی۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ صحابی ایک بات صحابی سے سنتا ہے لیکن وہ صحابی کا تذکرہ نہیں کرتا، وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دیتا ہے، تو مرسل صحابی بالاتفاق قابل قبول ہے، بالاتفاق صحیح ہے، کیونکہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ اگلی قسم ہے جی موزل۔ موزل کسے کہتے ہیں؟ جب سند کے درمیان سے مسلسل 2 یا 2 سے زیادہ راوی ہو تو شاباش، حدیث کی سند سے 2 یا 2 سے زیادہ راوی مسلسل، اس مسلسل کا شرط ہے موزل میں۔ موزل اور معلق میں فرق کیا ہوگا؟ کسی کو فرق معلوم ہے؟ جی سر جی جی سر، یہ معلق ما حذف من اسفل السندی، شاباش، موزل ما حذف من وسط السندی۔ معلق میں ایک بھی راوی ساکت ہو سکتے نا، اور یہ جو معزل تو اس میں تو پیدر پہ ساکت ہوں گے، مطلب ایک تو نہیں ہوگا نا پیدر پہ۔ ٹھیک ہے جی۔ نہیں سر، معلق میں بھی ہو سکتے ہیں، شروع سے وہ 2 بھی ہو سکتے ہیں، وہ 3 بھی ہو سکتے ہیں، سند بھی ہو سکتی ہیں، لیکن صرف معزل میں جو ہے نا، اس میں صرف یہ شرط ہے کہ پیدر پہ 2 ہوں گے تو، اور وہاں پہ تو وہ شرط نہیں ہے، وہ تو ہو سکتے 8-10 بھی ہو سکتے۔ پوری سند کا کیا مطلب ہے کہ 8-10 حذف ہے؟ لیکن معزل میں ایک نہیں ہو سکتا نا، معزل میں پیدر پہ 2 ہوں گے۔ اچھا، اب میری بات یاد رکھیں، اس کو آپ فرق کو بھی سمجھیں۔ موزل اور معلق، ان کی چند صورتیں بن سکتی ہیں جن میں ایک صورت میں موزل اور معلق دونوں جمع ہو جاتی ہیں۔ ایک صورت میں، وہ صورت یہ ہے جب سند کے شروع سے 2 یا 2 سے زائد راوی مسلسل محذوف ہوں، یہ بیک وقت معزل بھی ہے اور بیک وقت معلق بھی ہے۔ جب سند کے شروع سے 2 راوی بیک وقت حذف ہوں تو علماء اس کو معلق بھی کہتے ہیں، اس کو معزل بھی کہتے ہیں۔ اگر سند کے درمیان سے 2 راوی حذف ہو جائیں تو یہ معزل ہے، معلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک صورت یہ ہے کہ سند کے شروع سے 1 راوی حذف ہو جائے تو یہ جو ہے معلق ہے، معزل نہیں ہے۔ یہ 3 صورتیں بنتی ہیں جن میں سے ایک صورت میں دونوں جمع ہو جاتی ہیں، وہ صورت یہ ہے جب سند کے شروع میں 2 راوی حذف ہو جائیں تو یہ معزل بھی ہے، یہ معلق بھی ہے۔ ہاں، درمیان میں سے 2 حذف ہو جائیں تو یہ معزل ہے، معلق نہیں۔ شروع سے 1 ہو جائے یہ معلق ہے، معزل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بچے؟ جی سر، بہترین رہا۔ جی، آخری جو ہے وہ منقطع ہے۔ منقطع کی ایک تعریف تو یہی ہے، جس کی سند متصل نہ ہو وہ منقطع ہے۔ منقطع کا معنی یہ ہے، یہ متصل کے مقابل میں ہے، جس روایت کی سند میں انقطاع ہے، اتصال نہیں ہے، وہ منقطع ہے، چاہے وہ اتصال درمیان سے ہو، چاہے شروع سے ہو، چاہے آخر سے ہو۔ لیکن بعد میں علماء نے جو ہے یہاں پر بھی فرق کو ملحوظ رکھا ہے مرسل، معزل، منقطع میں۔ تو منقطع وہ روایت ہے جس میں معلق
معضل اور مرسل کے علاوہ انقطاع ہو، یعنی درمیان سے 2 راوی حذف ہیں لیکن وہ مسلسل نہیں ہیں، یہ بھی منقطع ہے۔ درمیان سے صرف 1 راوی جو ہے وہ حذف ہے، یہ بھی منقطع ہے۔ ویسے منقطع کا تعلق سب سے ہے، جس سند میں بھی انقطاع ہے وہ منقطع ہے، لیکن علماء اس کی وضاحت کے ساتھ یہی تعریف کرتے ہیں کہ جس کی سند میں انقطاع ہو، 1 یا 1 سے زائد جگہوں پر، لیکن اس میں تسلسل نہ ہو۔ یہ انقطاع سند کے لحاظ سے قسمیں تھیں۔ یاد رکھیں کہ حدیث منقطع میں ان 4 قسموں میں جو سب سے کمزور قسم ہے، سب سے ضعیف ہے، وہ جو ہے معضل ہے۔ جی بھائی سر یہ پھر معلق، معضل اور منقطع کا حکم یہ صحیح ہے اس کا حکم یا غیر صحیح ہے؟ نہیں، یہ سب میں غیر صحیح ہے، صرف اس میں جو ہے اختلاف ہے، مرسل میں جو ہم نے اختلاف آپ سے ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ باقی ساری قسمیں جو ہے نا ضعیف ہیں۔ چلیں جی، آج کے لیے یہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔